اردو ہے جس کا نام ہم ہی جانتے ہیں داغ، شہرت سارے جہاں میں ہماری زباں کی ہے۔ جی ہاں، بات ہوگی آج اردو کے حوالے سے۔ کتاب آپ کو نظر آ رہی ہے سامنے، آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا نام ہے اردو میں لسانی تحقیق، اور لکھا ہے اس کو ڈاکٹر فائزہ بٹ نے، جو ایک پروفیسر ہے اردو کی کنیڈ کالج لاہور میں۔ یہ ان کا تھا پی ایچ ڈی کا تھیسس، اور انہوں نے اس کو پبلش کروایا ایک کتاب کی شکل میں نے جب اس کتاب کو پڑھا تو مجھے لگا یہ کتاب ایک کتاب امید ہے۔ کن لوگوں کے لیے کتاب امید ہے؟ جو اردو پڑھتے ہیں، اردو پڑھنا چاہتے ہیں، جو اردو لکھتے ہیں، اردو لکھنا چاہتے ہیں، اردو جانتے ہیں، اردو جاننا چاہتے ہیں، اردو میں تحقیق انہوں نے کی ہے، اردو میں مزید تحقیق کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ اور بھی لوگ اس پر تحقیق کریں، اور وہ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ لسانیات کا جو شعبہ ہے اردو لینگویج کو لے کے، وہ بھی ہونا چاہیے تمام یونیورسٹیز میں، تمام کالجز میں۔ تو ان سب لوگوں کے لیے یہ کتاب امید ہے اردو کو لے کر۔ اگر آپ اس کتاب کو پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ اس کا جتنا بھی کنٹینٹ ہے، اس کی جو تھاٹس ہیں، اس کی جو آئیڈیالوجی ہے، اس کا جو میسج ہے، لسانی تحقیق کے حوالے سے زبان کو جیسے لیا گیا ہے، وہ سارا کچھ ایسا ہے کہ جیسے اس کو چیو کیا جائے اور ڈائجسٹ کیا جائے۔ جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ سم بکس آر ٹو بی ٹیسٹڈ، ادرس ٹو بی سویلوڈ اینڈ فیو سم ٹو بی چیوڈ اینڈ ڈائجسٹڈ۔ یعنی یہ جو کتاب ہے یہ ایسی ہے کہ یو مسٹ چیو اٹ اینڈ ڈائجسٹ اٹ۔ کس وجہ سے؟ اس کی تھاٹ کنٹینٹ کی وجہ سے۔ اور اس کے اندر آپ کو جو چیزیں ملیں گی وہ آپ کو پڑھتے ہوئے ایسے لگے گا کہ جیسے آپ کوئی ڈرامہ پڑھ رہے ہیں، کوئی ناول پڑھ رہے ہیں، کوئی شارٹ سٹوری پڑھ رہے ہیں، کوئی پوئم پڑھ رہے ہیں۔ کیونکہ اردو کے علاوہ جتنی بھی لینگویج ہوتی ہیں یا لنگوسٹکس کے حوالے سے جو ڈسکشن ہوتی ہے وہ ٹیکنیکل ہوتی ہے۔ کئی دفعہ ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ کو شاید بورڈم کی طرف لے جاتی ہے، لیکن یہ ایک ایسی کتاب ہے، اس کے ورڈز کو ایسے جوڑا گیا ہے، اس کے سینٹینسز کو، اس کی فریزز کو، اس کے پیجز کو اتنی خوبصورت طریقے سے آپس میں جوڑا گیا ہے کہ یہ آپ کی انٹرسٹ کو برقرار رکھتی ہے۔ یہ آپ کو ایک کمپلیٹ کتاب نظر آتی ہے۔ کمپلیٹ کتاب نظر آنے کے علاوہ اس کے اندر کنکریٹنیس پائی جاتی ہے، اس کی تھاٹ کنٹینٹ بڑی ویلڈ ہے، اور یہ جو ہے یہ ایک کریکٹنیس بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی یہ جو کہنا چاہتی ہے وہ کہہ کے جاتی ہے۔ پھر یہ جو ہے یہ اس کے اندر کوہیرنس آپ کو ملے گی، کوہیرنس بھی ہے اور کوہیجن بھی ہے۔ اب کوہیرنس اور کوہیجن یہ ہوتا ہے کہ اگر پیغام کے لیول پہ اس کو لیا جائے تو بھی تھاٹ کنٹینٹ ساری جڑی ہوئی نظر آتی ہیں، اور اگر آپ اس کو لیں سنٹیکس کے لیول پہ، اس کے ورڈز، فریزز اور سینٹینسز کی بندش کے لیول پہ، تو بھی یہ کتاب بہت ہی جامع نظر آتی ہے۔ اب جامع کتاب کون سی ہوتی ہے یا کمپریہنسو بک؟ کوئی بھی کتاب ایسی جو جامع کتاب ہوتی ہے وہ اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے ٹائٹل کو مکمل طور پر جسٹیفائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور یہ جو کتاب ہے یہ اپنی جو تھاٹ کنٹینٹ ہے اس کو لے کے، جو اس کا ٹائٹل ہے یعنی اردو میں لسانی تحقیق، اس کو مکمل طور پر جسٹیفائی کر رہی ہے، اور اس جسٹیفیکیشن کے لیے آپ کو لگے گا کہ آپ کوئی پیس آف لٹریچر پڑھ رہے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہیں، جس کی آپ کی لائف سے بھی ضرورت ہے۔ ان سب کو کہنے کے لیے انہوں نے اس کے اندر 5 باب لکھے ہیں، اور وہ جو 5 باب ہیں وہ ایسے سٹیپ بائی سٹیپ ایسے لگتا ہے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی باب آپ نکال دیں تو شاید وہ اس کا جو بیلنس ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے باب اپنی جگہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ وہ اس کو لیتی ہیں لسان اور لسانیات سے، یعنی یہ ان کا پہلا باب ہے، اور جہاں سے شروع کرتے ہوئے وہ دنیا کی زبانوں کی طرف چلی جاتی ہیں، اور ان کا جب ذکر کرتی آتی ہیں تو پھر اردو میں جب اترتی ہیں تو ان وہاں پر اورینٹلسٹ کی جو بحث ہے وہاں پر آ جاتی ہیں، ان کی جو لسانی تحقیق ہے اس پہ آ جاتی ہیں۔ وہاں سے نکلتے ہوئے یہ جو اردو لسانیات ہے اس کی ابتدا کی بات کریں گی، اس کی ارتقاء کی بات کریں گی، پھر آگے جو اردو لسانیات ہے اس کے قواعد ضوابط، اس کی لغت اور اس کی بھی ساری آپ کو بحث ملے گی، اور جب آپ آگے جائیں گے تو آپ کو کنکلوژن میں بہت کچھ ملے گا، کیونکہ جو اینڈ ہوتا ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے مینز کو، یعنی جو کوئی لکھا گیا ہے اس کا جو پرپز اینڈ پہ ہوتا ہے، اور اس کا جو اینڈ ہے وہ بہت ہی ویلڈ ہے۔ بات کریں ہم اس تمام جتنے بھی ابواب ہیں اس کے اندر ان کی، تو یاد رکھیے گا کہ یہ جو زبان ہے نا، یہ جو ہوتی ہے نا، یہ جیسے آپ کی جو ساؤنڈز پروڈیوس کرتی ہے باڈی آپ کے، وہ ساؤنڈز ہوتی ہیں، اور یہ ساؤنڈز نارمل بھی ہو سکتی ہیں، یہ ساؤنڈ جو ہیں یہ آپ کی ایسی بھی ساؤنڈ ہو سکتی ہیں جن کے معنی ہوتے ہیں۔ اب جن کے معنی ہوتے ہیں ان کو ہی زبان کہتے ہیں۔ زبان کا جو مقصد ہوتا ہے وہ آپ کو اس کتاب کے اندر ملے گا کہ آپ اپنی سوشل، پولیٹیکل، مورل، ایتھیکل، ریلیجیس، ایون اپنی انٹلیکچول، کلچرل، سویلائزیشنل، ایموشنل، ان سب ویلیوز کو اپنے سے دوسرے تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو زبان کا سہارا لینا پڑتا ہے، اور یہ جو ہے یہ لفظوں کا بھی سہارا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہوتا ہے یہ بغیر لفظوں کے بھی آپ اپنی بات کو دوسرے تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کی جو ابتدا کے بارے میں آپ پڑھیں اس کتاب کے اندر تو اتنی زیادہ
صرف ڈسکشن میں نے کسی کتاب میں نہیں دیکھی جو ابتدا کے بارے میں، زبان کے تغیر کے بارے میں ہے، اور پھر زبان کے بارے میں کہ اس کا اوریجن کیسے ہوا، یعنی کہ جو اوریجن کے بارے میں کوئی فائنل تو بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ یہاں پر بہت زیادہ آپ کو جو ڈسکشن ملے گی کہ جیسے قیاس کیا جاتا ہے کہ ایسے بھی شاید یہ زبان بنی ہو، ایسے بھی بنی ہو، یہ بھی ذریعہ ہو سکتا ہے۔ تو پھر آپ کو دنیا کی زبانیں ملیں گی جن میں وہ آپ کو مختلف طریقوں سے بتائیں گے کہ زبانوں کی جو سوری تقسیم ہے یا نوعی تقسیم ہے، کیسے ان کو لیا گیا، مدر لینگویج کون ہے۔ اور پھر جب باہر سے لوگ آئے تھے اورینٹلسٹ کی بات کرتے ہوئے کہ کیسے انہوں نے ضرورت محسوس کی کہ ایک ایسی زبان ہو جو رابطے کی زبان ہو، تو پھر ان کو اردو نظر آئی، انہوں نے اس پر کام کیا۔ اور اردو کی ابتدا، اس کا ارتقاء اور یہ کہاں سے کیسے شروع ہوئی، اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ آپ کو ڈیٹیل میں بحث اس کے اندر ملتی ہے، اور جو اس کی لغت کیسے بنائی گئی اور اس کی قواعد و ضوابط وہ بھی اس کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو زبان ہوتی ہے یہ کسی بھی سماج کا جو ادب ہوتا ہے اس کو پریزنٹ کرتی ہے، اور یہ جہاں پر سوسائٹی ہوتی ہے وہاں پر زبان ہوتی ہے، اور جہاں پر زبان ہوتی ہے وہاں پر زبان اور سوسائٹی ایک دوسرے کو مولڈ کرتے ہیں، شیپ کرتے ہیں۔ آپ کی جو سوسائٹی کی جتنی بھی ویلیوز ہوتی ہیں، جو ان کا کلچر ہوتا ہے، جو اس کی تہذیب ہوتی ہے، اس کی جتنی بھی معاشرتی ویلیوز ہیں، اس کی فیملیئر ویلیوز ہوتی ہیں، اس کی کلچرل ویلیوز، اس کی جو انٹلیکچول ویلیوز، اس کی جتنی بھی آپ سمجھ لیں کہ جو ہوتی ہیں ایموشنل ویلیوز اور پولیٹیکل ویلیوز، اکنامیکل ویلیوز، اس کا رہن سہن، اس کی سوچیں، یہ سارا کچھ زبان کے ذریعے ہی بنتا ہے۔ اور جب زبان کے ذریعے بنتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر زبان کی اپنی اہمیت ہوتی ہے، اور جب ہر زبان کی اہمیت ہوتی ہے تو اردو کی بھی اہمیت ہے۔ اور جو اردو ہے اس کا آپ ٹائٹل میں نے بتایا تھا اردو میں لسانی تحقیق، اس کا مطلب یہ ہے کہ تحقیق پہلے اس میں ہوئی ہے، بہت سے حوالوں سے ہو چکی ہے، اور وہ ابھی وہ شاید منازل طے کر رہی ہے، اپنے ابتدائی منازل میں، پہلے مراحل میں ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ اس پر باقاعدہ کام ابھی تک نہیں ہوا، یعنی ہمارے ملک میں لسانیات کے حوالے سے جو حالت ہے وہ بہت خراب ہے۔ مختلف یونیورسٹیز میں جو ایک لسانیات کا سبجیکٹ یا اس کو کہہ لیں کہ ایک پیپر جو پڑھایا جاتا ہے، وہ جو پیپر ہے وہ بھی صرف اتنا پڑھا جاتا ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ پرچہ پاس ہو سکے۔ اسی وجہ سے اس کی جو اہمیت ہے یا اس پر جو کام کیا جانا چاہیے تھا وہ نہیں ہو سکا۔ اور یہ جو یہاں پر جتنے لوگ ہیں یہ اس کو فلالوجی میں لیتے ہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ فلالوجی ہوتی ہے کہ لینگویج کی جو ہسٹوریکلی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آگے، لیکن اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ کہنا چاہتے ہیں اس کتاب میں کہ اس کو نا لنگوسٹکلی لیا جائے، اس کی اپنی جو آپ کہتے ہیں کہ سوشل لنگوسٹک اسٹڈی ہو، اس کا اپنا سنٹیکس ہو، اس کی اپنی سیمینٹکس ہو، اس کی اپنی مورفالوجی ہو، اس کا اپنا ڈسکورس انالیسز ہو، اس کا اپنا جو ہے وہ ایک پریگمیٹکس ہو، اس کا اپنا CDA ہو، کریٹیکل ڈسکورس انالیسز ہو۔ یہ ساری چیزیں لے کے تو لسانیات کا جو شعبہ یونیورسٹیز اور کالجز میں بنایا جائے، مینٹین کیا جائے، اس کو پڑھایا جائے جس طرح باقی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ساتھ لے کر چلا جائے تب یہ کام جو ہے یہ چل سکتا ہے۔ لیکن جو اردو میں جو اس کی ابتدا کی ہم بات کریں اور پھر اس کے بعد جو تحقیق کی گئی ہے وہ ساری چیزیں، چونکہ جو لسانی ترقی ہوتی ہے نا وہ تحقیق سے وابستہ ہوتی ہے۔ اور ابھی ایک اور کام جو کیا جا رہا ہے اردو کے حوالے سے جو اس کتاب میں آپ کو ملے گا کہ بہت ساری کوششیں کی جا رہی ہیں، بہت سی کوششیں کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح اردو زبان جو ہے نا اس کو سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کی جو اس نے جو انقلاب کیا ہے اس کے ساتھ اس کو چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آپ جس ٹائم میں رہ رہے ہیں یہ سائنس اور ٹیکنالوجی سے آگے بھی شاید سوالوں کی دنیا کا ایک عہد ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ چلانے کی اس کو کوشش کی گئی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کو سائنٹیفکلی پڑھایا جائے، پڑھا جائے، اس کی اسٹڈی کی جائے، اس کی فونیٹکس اپنی ہو، اس کی فونالوجی جو ہے اس کو وہ اپنی ہونی چاہیے،
اور اس کو یعنی اس کے اندر بھی جو ہے نا اس کو آرگنائز کیا جائے، اس کو باقاعدہ طور پر پڑھایا جائے، اس کو آبجیکٹیولی پڑھایا جائے، پھر اس کی جو اس کے اندر کلیئرٹی ہو، اس کی صراحت ہو، اس کی معروضیت ہو، اس کی باقاعدگی ہو، اور یہ پھر اس کا ارتقاء جو ہے اس کو ڈسکس کیا جائے، اس کی ابتدا ڈسکس کی جائے، پھر آگے اس کی شکلیں کیسے چینج کی، پھر بہت ساری بات کی جو زبانیں ہیں وہ کس طرح اس کے اندر مرج ہوتی ہیں، یہاں تک چلی آئی. اور جب یہ سارا کچھ کیا جائے گا، سائنٹیفکلی کیا جائے گا، تو یہی بات ہے جو وہ اس کے اندر کہنا چاہتی ہیں. اردو زبان کو لے کے، اردو میں لسانی تحقیق، اس ٹائٹل کو لے کے آپ دیکھیں کہ یہ جو تحقیق ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پہ پہلے ہو چکی ہے، اس کے کچھ کونے ابھی بھی خالی ہے، ان کو نیرو ڈاؤن کیا جائے اور ان پر کام کیا جائے. لسانی تحقیق کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایز اے سبجیکٹ لنگوسٹیکلی اسٹڈی کیا جائے، اس کو لنگوسٹیکلی پڑھایا جائے. تو اس طرح یہ جو اردو ہے اس کی اہمیت میں اضافہ ہوگا. جب اس کو اس طرح سے پڑھا جائے گا، اس کی اپنی ایک علیحدہ لنگوسٹیکلی سائنٹیفکلی اس کی اپنی ویلیو ہوگی. پھر کیا ہوگا کہ جو سوسائٹی کی فنکشنل اپروچ ہے ان اردو لینگویج کے حوالے سے، وہ فنکشنل اپروچ بدلے گی، لینگویج کا فنکشن بدلے گا. اردو زبان کی اہمیت کو نظر انداز نہ کیا جائے، اس کے اندر جو لسانی تحقیق ہوئی ہے اس کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے، اور اس کے اندر مزید جو تحقیق کی ضرورت ہے اس کو کیا جائے. اس کی اپنی فونیٹکس ہو، اس کی اپنی فونالوجی ہو، اس کی اپنی لیبارٹریز ہوں، اس کے لیے جو ہے وہ ٹیچرز ہوں جو لنگوسٹیکلی ایکسپرٹ ہوں، جو اس کے اندر جتنے بھی ورڈز ہیں ان کی پروننسیشن پہ بات کی جائے، ان کی جو ڈسکشن ہے، جو مختلف لنگوسٹیکلی جو پراسپیکٹس ہوتے ہیں جو ان کو لے کے تو اس پر بحث کی جائے. پھر اس کو جو اس کے اندر نئے ورڈز آئے ہیں ان کی بحث ہو. پھر ان ورڈز نے جو آگے ترقی کی ہے، جیسے وہ ڈیولپ ہوئے ہیں، وہ کس کس لینگویج سے آئے ہیں، پھر کیسے کیسے چینج ہوئے ہیں. پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ جو ورڈز متروک ہوئے ہیں ان کا بھی اس میں ڈسکس کیا جائے، جو نئے ورڈز اضافہ ہوا ان کا بھی اس کے اندر کیا جائے. اور پھر اس طرح کی خاص بات یہ ہوگی کہ جب ہم اس پر تحقیق کریں گے تو یہ کلچرل ٹرانسمیشن میں ہماری جو ویلیوز ہیں، جو کلچرل ٹرانسمیشن کے حوالے سے، وہ اردو جو ہے نا اس کی اہمیت جو ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جائے گی. جیسے آپ جب اردو کو ہی یہاں پر تحقیق کر کے اردو کو ہی لاگو کریں گے، اردو ہی بولی جائے گی، اردو سنی جائے گی، اردو پڑھی جائے گی، اردو کو آپ ہر طرح سے یوز کریں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی جو سوچیں ہیں، آپ کی جو پولیٹیکلی سوچیں ہیں، جو آپ مورلی سوچتے ہیں، جو ایتھیکلی ریلیجیسلی سوچتے ہیں، جو آپ ایموشنلی سوچتے ہیں، جو آپ جو ہے وہ کلچرلی سوچتے ہیں، جو آپ کی سویلائزیشن ہے، جو آپ کا ادب ہے، جو آپ کا کلچر ہے، جو آپ کی ویلیوز ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہے اس کے مطابق شیپ ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن اس کے لیے ضرورت کس کی ہے؟ اردو میں لسانی تحقیق کی ضرورت ہے. تو یہ جی وہ بات جو اس ڈاکٹر فائزہ بٹ نے اس کتاب کے اندر کہی ہے، اور میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ اگر ہو سکے تو آپ یہ کتاب ضرور پڑھیں. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اینڈ شیئر کریں. اینڈ تھینکس فار واچنگ.